حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی جمعہ ہی کو ہوئی، اور جنت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا گیا، وہ بھی جمعہ ہی کو داخل کیا گیا، اور زمین پر اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا، جمعہ ہی کو ہوا، اور قیامت بھی جو قائم ہوگی وہ یوم جمعہ ہی کو ہوگی۔ بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر اگر کسی دن کی فضیلت ہے تو وہ جمعہ کی فضیلت ہے۔ اتنی عظمت والا یہ دن ہے، اتنی برکت والا یہ دن ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن انتقال کر جائے تو قبر کے حساب سے ہی بچ جاتا ہے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے اور پروردگار اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جمعہ کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بڑی برکتیں ہیں اس دن کی، بڑی فضیلتیں ہیں اس دن کی، لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ جس طریقے سے اللہ کی بہت ساری نعمتوں کی ہم نے ناقدری کی ہے، ویسے ہی اس دن کی بھی ہم نے ناقدری کی۔ قرآن مقدس میں ایک سورت ہی پوری سورہ جمعہ کے نام سے نازل ہوئی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دن کی کتنی اہمیت ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم جمعہ کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک آیا کہ جو شخص یوم جمعہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 80 مرتبہ درود پڑھے، اللہ اس کے 80 گناہوں کو، 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب جمعہ یا یوم جمعہ کو مجھ پر درود پڑھے، کنت شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دینے والا اور شفاعت کرنے والا ہو جاؤں گا۔ یہ اس دن کی برکت ہے، لیکن مجھے اس دن کا خاص اہتمام کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے علاوہ کہیں اور کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ نظر نہیں آتے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس طریقے سے کئی نعمتوں کی ناقدری کی گئی، اسی طریقے سے اس نعمت کی بھی ناقدری کی جا رہی ہے۔ اب آئیے قرآن مقدس سے ہم اس دن کی عظمتوں کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، نماز کے لیے جب تمہیں یوم جمعہ کو پکارا جائے، آواز دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑو۔ یعنی منادی مؤذن جب یوم جمعہ کو تمہیں اذان کے ذریعے آواز دے تو تم یوم جمعہ کو مؤذن کی آواز سن کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے یوم جمعہ کو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اس سے مراد اذان ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے جب اپنے دور کے اندر جمعۃ المبارکہ کا اہتمام فرمایا تو جس طریقے سے عیدین کے اندر، دونوں عیدوں میں پہلے نماز ہوتی ہے اور بعد میں خطبہ ہوتا ہے، ایسے ہی یوم جمعہ کا بھی سسٹم یہی تھا کہ پہلے نماز ہوتی تھی اور بعد میں خطبہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد خطبہ دے رہے تھے، لوگ مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، اتنے میں ایک قافلہ آیا، تو چونکہ مدینے میں لوگوں کو قحط کا سامنا تھا، اور جب ملک شام سے کوئی قافلہ آتا تو اس میں کھانے پینے ضروریات کی بہت ساری چیزیں آتی تھی، اور اس زمانے میں جب قافلہ آتا تھا تو قافلے کے آنے کے بعد لوگوں کو خبر کرنے کے لیے زور زور سے ڈف بجایا جاتا، جس سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ قافلہ آ چکا ہے، تو جسے خریدی کرنی ہوتی تھی وہ خریدی کے لیے دوڑ پڑتا تھا۔ تو مسجد نبوی شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور اسی خطبے کے دوران ملک شام سے قافلہ آیا، اور پھر قافلے نے دف بجانا شروع کیا، تو اتفاق سے مسجد میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے ضرورت کی چیزوں کی خریدی کے لیے مسجد سے نکلنا شروع کر دیا۔ ٹوٹل 12 صحابہ صرف مسجد میں رہ گئے، جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچی،
تو پروردگار کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی میرا مولا تسلی دے دیا کرتا۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کا عام انسان اگر بے چین ہو تو انسان تسلی دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ بے چین ہو تو خدا تسلی دیتا ہے۔ ایک قانون یہ عطا کر دیا گیا، اور وہ قانون یہ کہ اب جب کبھی بھی مؤذن اذان کہے یوم جمعہ کو وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو کاروبار، یہ لغو لعب، یہ تجارت، یہ مال و زر، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھاگ کے مسجد کے اندر گھسو، جلدی کرو، اس کا مطلب جلدی کرو۔ پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز بعد میں کی اور خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دینا شروع کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعہ کی۔ آج 2 اذانیں ہوتی ہے، نہیں، خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے اور ایک اس سے پہلے اذان ہوتی ہے، لیکن حضور کے زمانے میں ایک ہی اذان یوم جمعہ کو ہوا کرتی تھی۔ صدیق اکبر کے زمانے میں بھی جمعہ کی ایک ہی اذان تھی، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایک ہی جمعہ کی اذان تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں 2 اذانوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، اذان ہو چکی تھی، پھر بھی لوگ نہیں آئے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک اذان پہلے کہی جائے اور اس کے بعد خطبے سے پہلے ایک اذان کہی جائے، تاکہ لوگ اگر مصروف بھی ہوں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ سمجھ جائیں کہ یہ خطبے کی اذان ہے، فوراً مسجد کی طرف آ جایا کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طریقے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا، حضور کے زمانے میں جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی، یہ صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو شروع کیا۔ اسی طریقے سے 2 اذانوں کا سلسلہ بھی حضرت عثمان ذوالنورین نے شروع کیا، لیکن دیوبندی یا وہابی کوئی اسے بدعت نہیں کہتا، کوئی اسے منع نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک اس چیز کو اپناتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب صدیق فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہما اگر کوئی اسلام کے بھلے کے لیے، مسلمان کے بھلے کے لیے کوئی نئی چیز شروع کر دیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو وہ بدعت نہیں ہو سکتی، وہ بدعت سیئہ نہیں ہو سکتی، وہ بدعت دلالہ نہیں ہو سکتی، وہ گمراہی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی مصطفیٰ پیارے کی میلاد بنائے تو یہ شرک بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ آپ کی یوم جمعہ کو 2 اذان دیتے ہیں، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا یہ سلسلہ، لیکن ہر مسجد کے اندر 2 جمعہ کی اذان، تو جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ تراویح مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ ہو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی۔ کوئی ثابت کرے کہ حضور کے زمانے میں یہ نمازیں تھیں، سرکار تراویح جماعت سے پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے، مجھے کوئی ثابت کرے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دن بڑی برکت والا دن ہے، اور اس دن کی نماز فرمایا گیا جب کوئی مسجد کے اندر، یعنی یہاں تک فرمایا گیا کہ فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو مسجد میں انٹری کرتا ہے فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں، اور یہاں تک کب تک لکھتے رہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ جب امام خطبہ دینا شروع کرتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھوں گا جو جان بوجھ کر مصلی لے کر کے باہر مسجد کا انتظار کرتے ہیں یا گھر پر انتظار کرتے ہیں کہ خطبہ شروع ہو یا اقامت شروع ہو تو ہم روڈ پر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ لیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے کانوں تک آواز پہنچے مؤذن کی، یا جب تمہیں نماز کے لیے یوم جمعہ کو بلایا جائے تو جلدی کرو، دوڑو۔ اور یہاں دوڑنے کا جذبہ اور جلدی کرنے کا جذبہ تو بہت دور کی بات ہے، انسان اتنا سست ہو چکا ہے، سمجھتا ہے 2 رکعت پڑھو جلدی سے چلے جاؤ، یہ ناقدری ہے، یہ اس دن کی برکتوں سے محرومی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 560 سال ولادت سے پیشتر اس دن کا نام جدا تھا، لیکن اس دن، یعنی اس دن کو سرکار کی ولادت سے پہلے بھی لوگ جمع ہوتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ جمعہ یعنی اجتماع کا دن، بہت جمع ہو جانے کا دن، لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کو اکٹھا ہونے کا دن۔ لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
کہ ولادت سے پہلے ہی آہستہ آہستہ اس کا نام جمعہ پڑنے لگا. اور یہ بھی یاد رکھیں، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کی طرف سے ملنے والی اس نعمت پر کہ آپ جانتے ہیں اللہ نے حضور کی امت کو جمعہ عطا فرمایا، کسی اور نبی کی امت کو جمعہ نہیں دیا. ان کو سنیچر ملا، یہودیوں کو اتوار ملا، عیسائیوں کو، اور جمعہ ملا حضور کی امت کو ملا. جیسے ان دونوں دنوں سے پہلے یہ دن ہے کہ سنیچر سے پہلے جمعہ، اتوار سے پہلے جمعہ، ایسے ہی جنت میں بھی حضور کی امت پہلے چلی جائے. یہ حضور کا صدقہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اب وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ اس کسٹمر کو نپٹ لیں پھر جمعہ کے لیے جائیں، یہ کاروبار کر لیں پھر جمعہ کے لیے جائیں، تو قرآن کہتا ہے نہیں، بدل البیع چھوڑ دو، خرید و فروخت، تجارت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی تجارت کرنا بہتر نہیں، اس وقت اس کو چھوڑنا بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو. اس لیے کہ تم قراء کی پکار پر لبیک کہہ رہے ہو، اور قرآن کہتا ہے خدا کی پکار پر لبیک کرو. جلدی سے مسجد پہنچ جاؤ، توبہ و استغفار کرو، تلاوت کرو، فرشتوں کے دفتر کے اندر تمہارا نام پہلے آنے والوں میں درج ہو جائے. پتہ نہیں یہ دن آنے والے ہفتے کو نصیب بھی ہو یا نہ ہو، اس لیے اس دن کی خوب قدر کرو. اور پھر جب یہ دن تم جمعہ کی نماز ادا کر لو تو پھر کیا کرو؟ تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی اب تم تجارت چھوڑ کر کے آئے تھے نا، اب جمعہ تم نے ادا کر لیا، اب قرآن کہتا ہے جمعہ پڑھ کے باہر نکلو، زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ کا رزق تلاش کرو. فضل کیا ہے؟ روزی. اسی لیے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک. تو اب یہ فضل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملنے والی روزی ہے. قرآن کہتا ہے، رسول اعظم قرآن کہتا ہے کہ جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو، زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو. ایک صحابی کی عادت تھی کہ وہ بہت پہلے مسجد میں آ جاتے تھے، آنے کے بعد جمعہ کی نماز ادا کر لیتے، اور جب جمعہ کی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکلتے نا تو مسجد سے باہر نکل کے رک جاتے اور عرض کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں، مولا تیرے ایک فرمان پر میں نے عمل کیا اور وہ یہ ہے کہ میں نے نماز ادا کر لی. اب میرے مولا تیرا فرمان تھا کہ مسجد جب تم نماز ادا کر لو تو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ، میں اللہ تیری زمین پر بھی آ چکا ہوں. اب تیرا فرمان ہے وابتغوا من فضل اللہ، تیرا فضل میں تلاش کروں، اب میں روزی کے لیے نکل چکا ہوں، میرے مولا میرے رزق میں برکتیں عطا فرما دے. اللہ اکبر. وہ نکلتے تھے تو میرا مولا رزق کی فراوانی انہیں عطا. عام طور پر تکلیف اور مصیبت میں گرفتار مسلمانوں کو دیکھ کر کبھی کبھی انسان یہ کہنے پر آمادہ ہوتا ہے کہ شاید اللہ عز و جل ان سے ناراض ہے، اس لیے انہیں مصیبتوں میں گرفتار کیا اور یہ تکلیفوں کی وادیوں سے گزر رہے ہیں. ہم میں کے بہت سارے لوگوں کے سامنے ایسے افراد آتے ہیں جو کئی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں. وہ مسلمان ہوتے ہیں، نیک نمازی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن انہیں مصیبت آتی ہے. اور بہت سارے عبادت گزار مسلمان مصیبتوں کی وجہ سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یار جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ بڑے مزے میں ہیں، ہم لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو مصیبتیں ہمارے دروازے پر دستک دیں. آج آپ کو حیرت ہوگی کہ میری گفتگو کا موضوع کیا ہے. سن کر میری گفتگو کا موضوع ہے مصیبت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مصیبت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہر کسی پر مصیبت نہیں نازل کرتا. اگر آپ کے سامنے میں بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ رکھوں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. اور پھر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کرام علیہم الرضوان تک اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد سے لے کر آج تک اولیاء کرام اور دینداروں کی زندگی کو دیکھنے کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ کیا اللہ عز و جل ان سے ناراض ہے یا مصیبتیں اللہ نے اس لیے دی ہیں تاکہ اللہ عز و جل ان سے بھلائی کا ارادہ فرمائے. میں کوئی اور کتاب کی حدیث نہیں، میں بخاری شریف کی حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کس پر مصیبتیں نازل کرتا ہے اور کس کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ
او کما قال۔ اللہ عز و جل جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ جب پروردگار کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرے تو اللہ اس بندے پر مصیبتیں نازل کرتا ہے، تکلیفیں نازل کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، آخر مصیبتوں میں کون سی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں اور مصیبتوں میں کون سی راحتیں چھپی ہوئی ہیں؟ اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ دنیا کے اندر مصیبتوں میں گرفتار رہے، پریشانیوں میں گرفتار رہے، تکلیفوں میں گرفتار رہے، کبھی مرض کے اندر گرفتار رہے، کبھی مالی تنگی میں گرفتار رہے، کبھی موت کی وادیوں سے گزرتے رہے، کبھی ان کے بچوں کی تکلیف کی وجہ سے وہ گرفتار رہے، ان ساری تکلیفوں کے عوض کے اندر ایک وقت آتا ہے بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن اس مصیبت میں گرفتار بندے کو اللہ عز و جل ایک درخت کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، جس درخت کا نام ہے شجرۃ البلوہ، مصیبتوں کا درخت۔ اللہ اکبر۔ اس درخت کے نیچے وہ بندے وہاں موجود ہوں گے اور اللہ عز و جل ان پر اتنی انعام و اکرام کی بارشیں نازل کرے گا کہ جو لوگ دنیا کے اندر آرام سے زندگی گزارتے تھے وہ سوچیں گے اور وہ غور کریں گے کہ کاش کہ دنیا کے اندر ہمارے وجود کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور تکلیف کی وادیوں سے گزارا جاتا تو آج ہم بھی اس درخت کے سائے میں رہ کر کے اللہ کی نعمتوں کے مزے حاصل۔ مصیبتیں توڑنے کے لیے نہیں آتی، مصیبتیں خدا سے جوڑنے کے لیے۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، دونوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے۔ بیماری اور دنیا دونوں آپس میں بات کرتے ہیں۔ دنیا بیماری سے کہتی ہے، اے بیماری، تجھ سے لوگ محبت نہیں کرتے، لیکن میرا حال یہ ہے کہ مجھے پانے کے لیے دنیا گھر چھوڑ دیتی، لوگ آرام چھوڑ دیتے ہیں، اور میری اتنی کشش ہے کہ لوگ مجھے پانے کے لیے ہر قسم کی محنت و مشقت کرتے ہیں۔ تو بیماری کہتی ہے، بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، اے دنیا تو صحیح کہہ رہی ہے، تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، تجھے پانے کے لیے ہر ایک محنت و مشقت کرتا ہے، لیکن میں تو ایسی کم نصیب ہوں کہ مجھ سے لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ میں کسی کو میسر نہ ہوں۔ تو دنیا جواب میں کہتی ہے، نہیں تو کم نصیب نہیں ہے، تو خوش نصیب۔ میں کیسے خوش نصیب ہوں، مجھے تو لوگ پانے کی تمنا ہی نہیں رکھتے۔ بھلا کون دنیا میں ایسا ہے جو بیماری سے محبت کرے؟ لیکن تو خوش نصیب ہے کہ اے دنیا، تجھے لوگ چاہتے ہیں، تجھے پانے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو دنیا کہتی ہے، نہیں تو خوش نصیب ہے۔ کہا کیسے؟ اب جملہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ کے لیے کام آئے گا۔ دنیا بیماری سے کہتی ہے، اے بیماری، تو خوش نصیب ہے، میں کم نصیب ہوں۔ میں ایسی چیز ہوں کہ جس کو مل جاؤں اسے خدا سے دور کر دیتی ہوں، اور تو ایسی خوش نصیب ہے کہ تو جسے لگ جائے اس کو خدا کا قرب نصیب ہو۔ آپ دیکھیں کہ دنیا بیماری سے کہہ رہی ہے اور بیماری دنیا سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، جتنی مصیبتیں اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے، ان مصیبتوں کا عوض، ان مصیبتوں کا صلہ، ان مصیبتوں پر صبر کا بدلہ اللہ نے جتنا رکھا ہے وہ کسی اور نیکی کے عوض کے اندر نہیں رکھا۔ اور مصیبتوں پر اگر کوئی صبر کر لے تو اللہ عز و جل اس صبر کرنے والے کو وہ مقام عطا کرتا ہے جس مقام پر آدمی عبادت کر کے نہیں پہنچ سکتا۔ اسی کو قرآن نے مینشن کیا ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ بہت سارے ایسے ہیں جنہیں کوئی مرتبہ نصیب ہوتا ہے تو قسمت کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے، یا صبر کی وجہ سے اللہ انہیں وہ عزت اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ دو واقعات آپ کے سامنے عرض کروں۔ بے قصور تھے حضرت یوسف علیہ السلام، بے قصور تھے، کوئی ان کا جرم نہیں، اور انہیں 7 سال یا 9 سال کی جیل ہوئی، انوسنٹ، بالکل بے قصور، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ایک حرف شکوہ اپنی زبان پر نہیں، کہ میں جسے قرآن نے صدیق بھی کہا، یوسف ایھا الصدیق، ایسے سچے، لیکن بے گناہ تھے، بے گناہی کے باوجود انہیں کئی سالوں تک جیل میں رہنا پڑا، لیکن جیل میں رہتے ہوئے بھی صبر کا دامن اور اللہ کا شکوہ، صبر کا دامن تھاما،
اللہ کی شکایت نہیں. تو اب یہ مصیبت نعمت بن کر کے آ گئی. سیدھا جب قید سے رہائی ملی تو وہی یوسف جو 7 یا 9 سال تک قید میں تھے، قید سے چھٹتے ہی فوراً مصر کے تخت پر جا کر کے اللہ نے انہیں بٹھا دیا. حضرت بلال کو دیکھو، مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹے جاتے تھے. مکے کے اندر ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کو ماننا چھوڑ دو ورنہ تمہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ تم زندہ رہو گے تو تڑپتے تڑپتے زندہ رہو گے. کیا جرم تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ بس ایک ہی جرم تھا، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے. لیکن اس کے عوض کے اندر حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جاتا، انگاروں پر لٹایا جاتا. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کی تھوڑی سی مصیبت کے عوض کے اندر تھوڑی سی روزی میں تنگی آ گئی تو آدمی ڈرگز سپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے، حرام کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے، سودی کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میرا گزارا کیسے ہوگا، اور آدمی حرام راستہ اختیار کر لیتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا اور ان سے کہا جا رہا تھا ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو، دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو ورنہ تم زندہ تو رہو گے لیکن تڑپ تڑپ کر کے تمہیں زندگی گزارنی. حضرت بلال نے مصیبت برداشت کی اور گرم ریت پر اور انگاروں پر بھی کہتے رہے احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک. آپ ذرا سوچیں، بظاہر انسان یہ سوچتا ہے جیسا کہ آج کے دور میں بھی مسلمان سوچ. ابھی تازہ ترین واقعہ میں بتاؤں، میں بھروچ میں تھا، مجھ سے ایک ہماری تحریک کے ذمہ دار نے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ عز و جل کوئی اچھی لڑکی عطا کرے. تو میں نے کہا یار تم پڑھے لکھے ہو، تم کو لڑکی کیوں نہیں مل رہی؟ تو ہمارے ساتھی نے جواب دیا کہ حضرت اس کی وجہ سے ایک بہت اچھی دیندار فیملی کے اندر بھی جب رشتے کی بات کی گئی تو لڑکی کہتی ہے میں شادی تو کر لیتی اس سے لیکن اس کے چہرے پہ داڑھی. یہ حال ہے. اور اسے دیکھ کر آدمی سوچتا ہے کہ دین سے رابطہ کم کر دو، دین سے تعلق کم کر دو ورنہ بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، بہت ساری تکلیفیں آئیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت بلال کی کو جو تکلیف تھی کیا ویسی تکلیف ہمیں ہے؟ نہیں. لیکن بلال جانتے تھے کہ آج یہ مصیبت ہے کل یہ راحت میں تبدیل ہوگی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا، صبر کیا، مصیبتوں کو جھیلا. تو کوئی انہیں آزاد کرانے والا ہو یا نہ ہو، مدینے کے تاجدار ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو اس کے آقا سے آزاد کرانے کے لیے صدیق اکبر کے شریک بن گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا. اور وہی بلال جو مکے کے اندر گرم ریت پر گھسیٹے جاتے تھے، اللہ نے وہ عزت عطا کی کہ قیامت تک ہر ماں یہ چاہے گی کہ میرے بیٹے کا بھی نام اللہ بلال رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بلال کو مرتبہ ملا کیسے؟ مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ، مصیبتوں کی وادیوں سے گزرنے کی وجہ سے، تکالیف کو جھیلنے کی وجہ سے، اور ان تکالیف کے اندر کوئی غلط راستہ اختیار کرنے کی بجائے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ سے دامن صبر کے بھیک مانگنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچو، بہت ساری اچھی آواز والے دنیا میں تھے، بہت سارے اچھے رنگ والے بھی دنیا کے اندر موجود تھے، لیکن قربان حضرت بلال کی عظمت پر کہ وہ اذان نہ دیں تو صبح نہیں ہوتی. کیا تاثیر تھی ان کی اذان میں، کیا روحانیت تھی ان کی اذان کے اندر. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مرتبہ اللہ نے حضرت بلال کو کیسے عطا فرمایا؟ وہ مصیبتوں سے گزرنے کے بعد، تکالیف کی وادیوں سے گزرنے کے بعد، دامن اسلام کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد، صبر کے دامن کو پکڑ لینے کے بعد. اب ایک واقعہ میں عرض کروں جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بلند مرتبے پر پہنچے کیسے. صبر تو کیا انہوں نے اور بلندی کتنی عطا فرمائی. اللہ اکبر. جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر داخل ہوئے، وہی مکہ جہاں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی گزارنے پر بے شمار تکلیفیں ان کے دروازے پر دستک دیتی تھی، راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، آج اللہ نے وہ موقع عطا کیا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں.
کعبے کے قریب پہنچے، نماز کا وقت ہوا، ابو بکر بھی موجود، فاروق اعظم بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود، مولا علی بھی موجود، اور ایک بڑی تعداد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی وہاں پر موجود۔ اذان کا وقت ہوا، اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان کرو۔ بلال کعبے کی چھت پر پہنچتے ہیں اور جیسے ہی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، صدیق اکبر جو کعبے کے قریب کھڑے تھے ان پر غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو کر کے گر جاتے۔ فاروق اعظم نے سہارا دیا، سیدنا بلال اذان کہتے جا رہے ہیں، کلمات پڑھتے جا رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے ہوئے۔ اذان مکمل ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کو کسی طرح ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب ہوش میں آ گئے، اب سنیے فاروق اعظم نے کیا پوچھا۔ عرض کرتے ہیں ابو بکر، اذان تو پہلی بار تم نے بلال سے نہیں سنی، بلال تو اس سے پہلے بھی اذان کہتے تھے، لیکن آج بلال کی اذان سن کر تم پر غشی کیسے طاری ہو گئی، تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ جواب سنیے صدیق اکبر کا۔ ارشاد فرماتے، عمر تم بھی اپنے قبیلے کے بڑے ہو، میں بھی اپنے قبیلے کا بڑا ہوں، عثمان بھی اپنے قبیلے کے ذمہ دار ہیں، علی بھی اپنے قبیلے کے ذمہ دار ہیں، اور بھی بہت سارے یہاں پر موجود ہیں، لیکن میں حیران ہوں یا اللہ کہ ہم اور تم کعبے کے قریب کھڑے ہیں اور بلال اتنا خوش نصیب ہے کہ کعبہ خود بلال کے قدموں کو چوم رہا ہے۔